السلام علیکم خواتین و حضرات، ایم ایس سے اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ دوستوں، نیوٹن نے کہا تھا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ رد عمل قدرت کی طرف سے ہو تو یقیناً بہت شدید ہوتا ہے۔ یہ دنیا ایک میزان پر قائم ہے جہاں ہر جاندار دوسرے کے بقا میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کو ہم فوڈ چین بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہ کسی ایک جاندار کی نسل کو یکمشت زبردستی ختم کر دیں، تو یقیناً اس کے نتائج بھی بھیانک ہوں گے۔ ہاں، اگر ارتقائی عمل کے دوران قدرتی طور پر کوئی جاندار ناپید ہو جائے تو الگ بات ہے، جیسے کہ ڈائناسور آج کل دنیا میں نہیں رہے، کیونکہ قدرت کا قانون ہے the fittest survive۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر شہد کی مکھی کو دنیا سے ختم کیا جائے تو انسانی بقا اگلے 2 یا 3 سال سے زیادہ ممکن نہیں۔ دوستو، ایسی ہی ایک غلطی چائنا نے 1958 میں کی تھی، جب چائنا کے رہنما ماؤ زی ڈونگ نے ایک پالیسی بنائی کہ ہمارے فصل میں سے اچھا خاصا حصہ چڑیا کھا جاتے ہیں، لہٰذا فصل کو بچانے کے لیے چڑیا مارو یا کل دی سپیرو تحریک شروع کی گئی۔ ماؤ زی ڈونگ کا خیال تھا کہ چڑیا ہمارے اقتصادی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پالیسی کے مطابق کمپین کا آغاز کیا گیا۔ ٹارگیٹ یہ تھا کہ اگلے 3 سال تک چڑیا کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ 13 دسمبر کو صبح سویرے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور چڑیا کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ ڈرم بجاتے رہے تاکہ ان کو بیٹھنے نہ دیا جائے اور یہ تھک ہار کر مر جائے۔ لوگ پرندوں کے گھونسلے گراتے اور بندوقوں سے شکار کرتے۔ جگہ جگہ شور مچاتے انسانی پتلے نصب کیے گئے تاکہ پرندوں کو ڈرایا جائے۔ شہر کے آدھے مزدوروں کو چڑیا ختم کرنے والی فورس میں شامل کیا گیا۔ نوجوانوں کو پرندے مارنے یا ان کو زہر دینے کی ڈیوٹی دی گئی، جبکہ بچوں اور بوڑھوں کو پرندوں کی نشاندہی کا کام دیا گیا۔ یہ ایک حالت جنگ جیسی کیفیت تھی۔ مختلف جگہوں پر فائرنگ زون قائم کیے گئے تھے اور پرندے مارنے کی اسپیشل ٹریننگ دی جاتی۔ اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ ان پرندوں کو چائنا سے ناپید کر لیا جائے، کیونکہ یہ فصل کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ اس وقت چائنا میں کتنے پرندے تھے اس کا اندازہ مشکل ہے، لیکن اگر آبادی کے لحاظ سے تخمینہ لگائیں تو تقریباً 600 ملین ہوں گے، جس میں سے لاکھوں مارے گئے۔ دوستو، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا، اب قدرت کے انتقام کا وقت تھا اور اس کے اثرات اگلے سال آنا شروع ہوئے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس بار کیڑے مکوڑوں اور ٹڈی دل کا حملہ اتنا شدید تھا کہ اس بار فصل بالکل نہ ہوئی۔ اس طرح چائنا کے بہت سے علاقے کو ایک بڑے قحط نے گھیر لیا۔ گورنمنٹ ذرائع کے مطابق 30 ملین لوگ بھوک سے مر گئے، جبکہ آزاد ذرائع نے ان کی تعداد 45 سے 78 ملین تک بتائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قحط اتنا شدید تھا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کھایا۔ لوگوں نے خوراک کے لیے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ دوستو، آخر کار چائنا کو احساس ہو ہی گیا کہ چڑیا صرف دانہ نہیں بلکہ فصل میں موجود کیڑے مکوڑے زیادہ کھاتی تھی۔ پھر وہی چائنا دوسرے ممالک سے چڑیا لا کر اپنے علاقے میں آباد کرتا رہا، لیکن تب شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ بے شک لالچ بری بلا ہے۔ اللہ نے کوئی چیز بے سود نہیں پیدا کی۔ ہم سب جاندار کا دار و مدار ایک دوسرے پر ہے۔ چائنا کی غلط پالیسی لاکھوں لوگوں کے موت کا سبب بنی، جس کو لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں۔
دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔